بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ اسلامی معاشرے کی تعمیر، ترقی، اصلاح اور استحکام میں خواتین کا کتنا کردار ہے۔ معاشرے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ طاقت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ معاشرے کی اصل بنیاد، اصل طاقت، دولت وہ گود ہے جہاں انسان کی پہلی تربیت ہوتی ہے۔ یہ وہ آغوش ہے جہاں بچے کے دل پر پہلا نقش بنتا ہے۔ وہ دل جو نسلوں کی سوچ بدل سکتا ہے، وہ آغوش، وہ ماں کی آغوش ہے، وہ عورت کی آغوش ہے۔ بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی۔ کیا کسی نے خوب کہا کہ اگر تم مجھے پڑھی لکھی اور باکردار مائیں دو گے تو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ آج ہم اسی حقیقت کو قرآن، حدیث اور جدید تحقیق کی روشنی میں سمجھیں گے کہ عورت کی اصلاح اور تربیت سے پورا معاشرہ کیسے اصلاح پر گامزن ہو جاتا ہے اور اس کی گمراہی سے پورا معاشرہ کیسے تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورت کو برابر ثواب دیا اور فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو وہ نیک عمل کرے تو میں ان کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ یہ آیت مبارکہ اعلان کر رہی ہے کہ اسلام عورت کی کوششوں کو، خدمات کو اور کردار کو برابر کی اہمیت دیتا ہے، اور عورت گھر کی سکونت کا مرکز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاندان کا سکون عورت کے سکون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سکون گھر میں ہو تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، گھر میں فساد ہو تو سارا معاشرہ ہل کر رہ جاتا ہے۔ عورت کی تربیت نسلوں کی تربیت ہے۔ حضرت لقمان کی جو وصیتیں ہیں ان میں بچوں کی تربیت پر خصوصی طور پر جو ہے وہ زور دیا گیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ بچے کی عملی تربیت کا 70% حصہ جو ہے وہ ماں کے کردار کی وجہ سے اس کے اندر آتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں عورت کا اتنا مقام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ محض فضیلت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان ہے کہ اگر ماں صالح ہو تو نسل جنت کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو قوم کا نگہبان قرار دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک باکردار، سمجھدار، تربیت یافتہ عورت پورے گھر کو سنبھال سکتی ہے، اس کو سنوار سکتی ہے، اور اسی طرح ایک عورت کی اصلاح پوری قوم کو سنوار سکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، دنیا ایک سامان ہے، وخیر متاعها، اور اس کا بہترین سامان المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ یعنی نیک عورت پورے خاندان کی قوت بن جاتی ہے۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر عورت صالح ہو، نیک ہو، پاکیزہ ہو تو گھر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور پھیل جاتا ہے اور پھر اس کے اثرات باہر معاشرے تک پھیل جاتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ امتوں کے اخلاق اور اقدار کا عروج عورتوں کی تعلیم و تربیت سے جڑا ہوا ہے، اور اسی طرح امتوں کے جو اخلاق ہیں ان اور اقدار کا جو زوال ان کے اندر آتا ہے وہ بھی عورت سے جڑا ہوا ہے۔ اور معاشرے کا وہ حصہ جس میں عورت کو عزت دی جائے وہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے جو ریسرچ آئی ہے
اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعلیم یافتہ اور با کردار خواتین مضبوط قوم بناتی ہیں، اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ریسرچ کے مطابق جو خواتین تعلیم یافتہ ہوتی ہیں ان کے بچوں کے اندر جرائم کی شرح بہت کم ہوتی ہے، اور اسی طرح بچے کی جو ابتدائی اخلاقی تربیت میں ماں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر جب معاشرے میں عورت کو غلط سمت دے دی جائے، اس کو راستے سے بھٹکا دیا جائے، تو اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں کہ فیملی سسٹم ٹوٹ جاتا ہے، معاشرے میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر عورت مضبوط ہو تو معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے، اگر بگڑ جائے تو معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیک ماں، نیک نسل، باشعور بیوی، مضبوط خاندان، با کردار بیٹی، با حیا معاشرہ، غیرت مند بہن مضبوط اقدار فراہم کرتی ہیں، اور اسی طرح اگر عورت بے راہ روی کا شکار ہو جائے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بچے بے راہ ہو جاتے ہیں، اخلاقی انتشار پھیلتا ہے، معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ خواتین صرف گھر کی زینت نہیں، وہ امت کی بنیاد ہے، وہ امت کی مائیں ہیں۔ اگر عورت کی تربیت مضبوط ہو تو قوم مضبوط ہوتی ہے، اگر عورت کے کردار میں روشنی ہو تو امت کے اندر خیر پھیلتی ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت، وہ مقام، وہ ذمہ داری دی ہے جس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ ہم اپنی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، بیویوں کی تعلیم، تربیت اور عزت کا وہ مقام دیں جس کے ذریعے سے ایک مضبوط، پاکیزہ اور روشن مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔